صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم. حضرات سے سماعت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کنیز فاطمہ نایانی محمد اولادی اولاد محمد حسین نایانی تمام نایانی اور قربانی نبی کی مہین کے نصیب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. عزیزان محترم، ایک ماں کی اصال ثواب کی مجلس ہے. اس ماں کا مقام اور ماں کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک نبی کی حفاظت کا انتظام اور ایک نبی کی حفاظت کی ذمہ داری ایک ماں کے حوالے کر رہا ہے. جب موقع آیا ایک نبی کو بچانے کا، آیا ایک نبی جو در حقیقت پوری بنی اسرائیل کا سیویئر اور نجات دینے والا بننے والا ہے. اس کے تحفظ کی جب بات آئی تو اللہ نے کہا کہ ہم مادر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت موسیٰ کی حفاظت کریں گے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. اللہ تبارک و تعالی غیر مستقیم طور پر حضرت موسیٰ کی ماں سے وحی کے ذریعے تعلق برقرار کرتا ہے. کچھ لوگوں نے وحی کا معنی انسپریشن میں لیا ہے کہ ہم نے مادر موسیٰ کے دل و دماغ پر قبضہ کیا اور اپنی مشیت کے مطابق مادر موسیٰ کی سوچ کو ڈھالا. کہ وحی کا مطلب
یہ نہیں کہ فرشتہ نازل ہوا ہو اور مادر موسیٰ کی زندگی میں جبرائیل کے ذریعے سے یا کسی اور فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے کوئی پیغام بھیجا ہو۔ ہمارے پاس تاریخ میں ایسی کوئی روایت یا کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی۔ ایک وحی کا معنی یہ ہے کہ اللہ الہام کرتا ہے، اللہ انسپائر کرتا ہے کسی بڑی شخصیتوں کو کہ ان کے دل و دماغ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت کے ذریعے، اپنی مصلحت کے ذریعے سے کنٹرول کرتا ہے کہ اب جو وہ سوچتے ہیں وہ وہی سوچتے ہیں جو اللہ کا پلان ہوتا ہے، اب جو وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کام ان سے کروانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح حضرت مادر موسیٰ کے مقام کو بلند کیا اور بتایا کہ مادر موسیٰ کا مقام اتنا بلند ہے، ایک ماں کا مقام، کہ اللہ نے اس ماں کو یہ ذمہ داری دی حضرت موسیٰ کے تحفظ کا اور ان کے بچانے کا انتظام کرے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کچھ سٹیپس کو مادر موسیٰ فالو کرے، وہی سٹیپس ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے، اور کس طرح بتا رہا ہے وہاں تک انسان کا ذہن نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہیں ڈر ہے، اگر تمہیں گھبراہٹ ہے اس بچے کا کیا ہوگا، جہاں قاتل گھر میں موجود ہے دایا کے طور پر، مامائی کے طور پر، جہاں پر لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، ایسے موقع پر ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، ان ارضعی ہے، اس بچے کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، اگر موسیٰ کے جان کا خطرہ ہے، تمہیں گھبراہٹ ہے کہ کوئی اس کو مار نہ دے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس بچے کو دریا کے حوالے کرو۔ بعض کامنٹیٹرز کہتے ہیں حضرت موسیٰ کی ماں ہے، اب انتظام کرنا ہے، اللہ نے وحی نازل کی ہے، اللہ نے الہام ان کے دل میں ڈالا ہے کہ کس طرح کام کرنا ہے، تو ایک ماں گھر سے باہر نکل پڑتی ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے۔ اب کس طرح بچے کو دریا میں ڈالے یہ آیت نہیں کہتی ہے، کس طرح بچے کو دریا کے حوالے کرے، تو آیت اتنا ہی کہتی ہے کہ تمہارا کام ہے اس بچے کو دریا میں ڈال دینا۔ اب ماں حکیمہ ہوتی ہے، اس لفظ کو آپ رکھیے گا، ماں کا جو پلان ہوتا ہے اس پلان کے مقابل میں کائنات کبھی بھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ماں جانتی ہے کہ بچے کو کیسے بچایا جائے، ماں جانتی ہے بچے کی حفاظت کیسے کی جائے۔ تو مادر موسیٰ نے پلان بنایا کہ چلو دریا میں تو بچے کو نہیں ڈالا جا سکتا، اس لیے کہ پانی کا کام ہے ڈبونا، وہ ذمہ داری میری نہیں ہے کہ بچے کو پانی کے حوالے کروں، حکم پروردگار ہے، ضرور اس حکم کے پیچھے کوئی اور تقاضے بھی ہیں، حکم کے پیچھے اور کوئی اور مصلحتیں بھی ہیں۔ تو مادر موسیٰ نے ایک صندوق بنایا، ایک باکس تیار کیا، رات کی تاریکی میں وہ پہنچی اس کارپینٹر کے دروازے پر کہ وہ ایک صندوق بنا دے، سائز والا صندوق ہو، بچے کے قد و قامت والا صندوق ہو۔ ماں نے جب ساری نشانیاں بتائیں، بنانے والے نے تو بنا دیا، صندوق بنایا اور اس کی ماں کے حوالے کیا، ماں لے آئی اور اس صندوق میں بچے کو لٹایا اور لٹانے کے بعد دریا کے حوالے کر دیا۔ ماں کا کام اتنا ہی تھا، اب یہاں سے جو کام شروع ہوگا وہ اللہ کی مصلحت اور اللہ کی مشیت کا کام۔ بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ جو کارپینٹر تھا اور اس کے ذہن میں یہ بات آئی، باکس بنانے کی قیمت ہے $10، اندازہ کریں اس زمانے میں شاید $5 میں بن جاتا ہو، باکس بنانے کی قیمت تھی $5، تو اس کارپینٹر نے سوچا $5 میں تو زندگی نہیں گزرتی، تو ضرور اس بچے کو لٹانے کے لیے اس ماں نے صندوق بنایا ہے، کیوں نہ ہو ہم دربار میں جائیں، اس کی انفارمیشن فرعون کو دیں تو راتوں رات میں امیر بن سکتا ہوں، ایک سیکریٹ اگر میں فاش کر دوں اور ایک جاسوسی کروں، اسپائی کروں کہ ایک بچے کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ وہی بچہ ہو سکتا ہے فرعون کی حکومت کو برباد کرے، تو راتوں رات میری جیب بھر سکتی ہے اور دولت میرے گھر آ سکتی ہے، وہ سوچ کر پہنچا فرعون کے دربار تک۔ یہاں ماں بچے کو دریا میں ڈال رہی ہے، وہ کارپینٹر پہنچا فرعون کے دربار پر۔ اردو تفسیر میں احمد علی صاحب نقل کرتے ہیں اس روایت کو کہ بچہ پہنچا جب کارپینٹر پہنچا جب فرعون کے دربار میں شکایت کرنے کے لیے، کمپلینٹ کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کی زبان کو بند کرو. ہائے ہائے سبحان اللہ. وہ زبان کو دربار میں پہنچا, کچھ بولنا چاہ رہا تھا, لفظ کی زبان سے نکل نہیں رہے. وہ کہہ رہا تھا بچہ, باکس, ڈبہ, لفظ ذہن میں لفظ آ رہے تھے, زبان پر نہیں آ رہے. کسی نے بڑا عالم نے بڑا خوبصورت جملہ یہاں پر کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان دینے والا سوچ سمجھ کر استعمال کرنا, اس لیے کہ دینے والا چھین نہیں سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک مرتبہ دربار میں داخل ہوا, کہہ دوں شکایت کروں, زبان بند ہو گئی. وہ باہر آتا, وہ جملے دہراتا تو سارے جملے زبان سے نکلتے تھے, جب اندر جاتا تو زبان بند ہو جاتی. یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت شروع ہوتی ہے. چلو اس بچے کو ہم بچاتے ہیں. شکایت کرنے والوں کی شکایت, کمپلین کرنے والوں کی کمپلین, یہاں کام نہیں آئے. ایک طریقہ یہ اپنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور دوسرا طریقہ جو اللہ کی مشیت کا ہے وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ دریا کا بہاؤ الگ ڈائریکشن میں تھا اور صندوق اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا. اگر فرعون عقل مند ہوتا تو ڈائریکشن سے سمجھ جاتا ضرور اس میں کوئی پلان ہے, لیکن وہاں پر فرعون کی عقل بھی کام نہیں آئی جہاں پر اللہ کی مشیت ہوتی. سبحان اللہ. جہاں اللہ کا پلان ہوتا ہے بندے کا پلان فیل ہو جاتا ہے, وہاں پر سوچ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, وہاں پر غور و فکر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. وہ سوچ نہیں سکا کہ کیسے صندوق اپوزٹ ڈائریکشن کی طرف آ رہا ہے اور دربار تک آ رہا ہے. وہ وہاں تک آ رہا ہے جہاں پر فرعون بیٹھا ہوا ہے. یہ کوئی کام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشیت والا کام. ایک ماں کے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح بچا رہا ہے. دیکھیے ایک ماں کی کوشش کو کس طرح اللہ نتیجے تک پہنچا رہا ہے. تو وہاں پر ماں کا دل بھی تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ماں کا جو رابطہ اللہ سے ہوتا ہے کچھ الگ خاص قسم کا رابطہ. سبحان اللہ. ہمارا بھی اللہ سے کنیکشن ہے, باپ کا بھی کنیکشن ہوتا ہے اللہ سے, مگر اس کے تو کوئی زندگی نہیں چل سکتی. ہماری سانسوں کا جو ربط ہے وہ اللہ سے, اللہ کی عطاؤں سے. لیکن ماں کا جو رابطہ ہے اللہ سے وہ ایک الگ طرح کا ہے, اسے کوئی سمجھ نہیں سکتا. تو بعض شعراء کرام نے بھی کہا نا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, ابھی زندہ ہے ماں میری, جب تک گھر نہ لوٹوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے. بچے کی حفاظت میں ماں کی دعا کا مقام ہی الگ ہے, ماں کے رابطے کا مقام الگ ہی, اسے کوئی توڑ نہیں سکتا ہے. بچے کو ماں سے جدا کیا جا سکتا ہے, کنیکشن کو نہیں توڑا جا سکتا, اس رابطے کو نہیں توڑا جا سکتا. قرآن کہتا ہے وہ ماں بے چین ہو گئی. تو کون ماں بچے کو دریا کے حوالے کر کے پرسکون زندگی گزار سکتی ہے. ایک لمحہ اس کے لیے قیامت کا ہو سکتا ہے, ایک منٹ اس کے لیے قیامت کا ہو سکتا ہے. قرآن کہتا ہے قریب تھا کہ ماں رو پڑے, نہیں قریب تھا کہ ماں کی زبان سے کچھ جملے نکل پڑے. ظاہر سی بات ہے چاروں طرف فرعون کا لشکر ہے, فرعون کے سپاہی ہیں, کہیں نہ کہیں ایک جملہ بھی زبان سے نکلے, وہی جملہ ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ کے قتل کا سامان بن جائے. اس کو پتا, قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کو ہم نے کہا رات کی تاریکی میں بنی اسرائیل کو لے کر نکلو. قرآن کہتا ہے رات کے اندھیرے میں, تو اسر بعبادی, رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو لے کر نکلو. فوراً خدا کہتا ہے اندھیرے میں جانے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دیکھے گا, نہیں. تو قرآن کہتا ہے اندھیرے میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کے بچاؤ کا انتظام کرو, لیکن دشمن بھی سویا ہوا نہیں ہے, دشمن بھی تمہاری طاق میں, اسے پتہ چل جائے گا, پھر گھبراؤ نہیں, ہم تمہاری حفاظت کریں, ہم تمہاری حفاظت کریں. جو جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا دربار میں جانے سے پہلے, ابھی میں آؤں گا لوٹ کر, موسیٰ سے کہا تھا, حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے, موجوزے ہاتھ میں ہیں میریکلز, ایک عصا جو اژدہا بن رہا ہے اور ایک ہتھیلی ہے جو چمک رہی ہے سورج کی طرح, دو میریکلز ہاتھ میں ہیں اور کئی دعائیں ساتھ میں ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بیان بھی ہے, بڑا دل بھی ہے, ساتھ ہارون بھی, اور کیا چاہیے, دو میریکلز بھی ہیں, پوری دعاؤں کی ملٹری ساتھ ہے. پتہ نہیں لفظ پہنچا کہ نہیں پہنچا, پوری دعاؤں کی فوج حضرت موسیٰ کے ساتھ, میریکلز اور دعائیں, اور کیا چاہیے. پھر بھی حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگار میں چلا تو جاؤں گا, اگر وہ میرے خلاف کچھ کام کرے گا تو کیا کروں, میرے بولنے سے پہلے اگر وہ اس نے بول دیا تو, یہ بھی ہوتا ہے احتمال بادشاہ ہے,
کنگ ہے، کنگ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ مار بھی سکتا ہے بغیر کسی جرم کے مار سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا میرے بولنے سے پہلے، میرے میسیج پہنچانے سے پہلے اگر وہ بول پڑا تو میری مشن پھر، میرا کام پھر ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، خوبصورت جملہ ہے قرآن مجید، ڈرو نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، تمہارے کام کو سنوں گا بھی اور دیکھوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چلو، یہ حضرت موسیٰ نے سبق سیکھا تھا، اللہ کا وعدہ دل پہ لیا۔ جب بنی اسرائیل کا پیچھا کیا فرعون کی فوج نے، تو بنی اسرائیل نے کہا یا نبی اللہ اب ہمارا کیا ہوگا، آگے دریا پیچھے فرعون کی فوج، اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے۔ سبحان وہی اللہ، جملہ اللہ نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے، ان ربی معی ربی سیہدینی، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ راستہ دکھائے گا، تو دریا میں راستہ بن جاتا ہے۔ اصاب بعد میں پڑتا ہے، عقیدہ پہلے دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، نا یہ وسیلے کی جب بات کرتے ہیں، عقیدہ پہلے ہے بعد وسیلہ ہے۔ واہ، یہ عقیدہ جب مضبوط ہوتا ہے تو وسیلہ کام آتا ہے، اگر عقیدہ مضبوط نہ ہو تو انہیں وسیلہ نظر ہی نہیں آتا۔ سبحان اللہ، حضرت سبحان موسیٰ کا عصا وسیلہ ہے، حضرت موسیٰ کا عقیدہ پہلے ہے۔ ان اللہ معی ربی، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، بعد وسیلہ ہے۔ تو اللہ میرے ساتھ ہے تو دریا میں راستہ بن جانا چاہیے، یہ وسیلہ کیوں ہے؟ چھڑی مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا چھڑی مارو تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتا چلے بغیر وسیلے کی زندگی شروع ہوتی ہے نہ نعرے حیدری، نعرے صلوات، محمد و آل محمد و آل۔ اس طرح آپ سنیں گے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بغیر وسیلے کا راستہ نہیں بنے گا۔ مارو چھڑی، حضرت موسیٰ نے چھڑی میں ماری، عصا مارا تو دریا میں راستہ بنا، پار ہو گئے حضرت موسیٰ کے چاہنے والے، وہ پار ہو گئے تو لیکن لوگوں کا ذہن پہ الگ ہوتا ہے۔ میں قرآن کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں، لوگوں کا ذہن پہ اپنے طور پر الگ ہوتا ہے۔ جب دریا پار کر گئے، پیچھے فرعون کا لشکر آنے والا تھا، حضرت موسیٰ کے چاہنے والوں نے موسیٰ سے کہا یا نبی اللہ سے کہو جس طرح راستہ بنایا ویسے بند کر دے، ارے وہ آنے والا ہے پیچھے ابھی فرعون، اللہ سے کہو جیسے راستہ بنایا ہے بند کر دے، وہ آنا جائے تاکہ ہم لوگ نجات پا جائے۔ حضرت موسیٰ اور ان کی چاہنے والوں کی گفتگو ہو رہی تھی، وہی نازل ہوئی، موسیٰ ان سے کہہ دو یہ تمہارا کام نہیں ہے، پار ہو گئے تو نکل جاؤ، اب اس کو باقی رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، جس نے راستہ بنایا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ اس دریا کے راستے سے ہمیں اور بھی کام لینے ہیں، یہی ایک راستہ نجات کا بھی بنے گا، دشمنوں کو غرق کرنے کے لیے۔ صلوات پڑھی محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ یہ اللہ سبق حضرت موسیٰ نے سکھا تھا۔ تو مادر موسیٰ نے بچے کو دریا میں ڈال دیا، اب آ جائیے میدان میں، آپ دوسروں کے لیے راستہ چھوڑیے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ کبھی مجھے بھی بلا لینا، سب مل کے صلوات پڑھی محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرج۔ مادر موسیٰ ظاہر سی بات ہے، ماں ہوتی ہے، ماں کی تڑپ کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، ماں کے درد کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ یہ الگ جملہ کسی نے کہا تھا، میں چھوٹی چھوٹی میسیجز پڑھتا رہتا ہوں، ایک بچے سے پوچھا تمہاری ماں کیسی ہے؟ کہا میری ماں بہت اچھی ہے، لیکن استاد میری ماں کبھی کبھار جھوٹ بولتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جھوٹ بولے بہت اچھی ہے، کیسے جھوٹ بولتی ہے تمہاری ماں؟ اس کے بس بچے کی نظر میں ہے، لیکن ماں تو جھوٹ نہیں بولتی ہے، بچے کی نظر میں میری ماں جھوٹ بولتی ہے۔ وہ کیسے جھوٹ بولتی ہے؟ تو بچے نے کہا جب ایک روٹی ہوتی ہے اور کھانے والے دو ہوتے ہیں، میری ماں کہتی ہے میں نے روٹی کھانا ہے۔ جھوٹ نہیں ہے، بچے کو کھلانے کا انداز، بچے کو کھلانے کی، اس ماں کے تڑپ کو کوئی سمجھ نہیں، اس تڑپ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس درد کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں رو، وحی نازل ہونے کے بعد، اطمینان دلانے کے بعد قریب تھا کہ جملے زبان سے نکل پڑتے اور حضرت موسیٰ مارے جاتے۔ وہاں کیا کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ لیکن عقیدہ اگر مضبوط ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اب ہم نے
ماں کے دل کی دھڑکن کو اپنے قبضے میں. قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے اپنے لفظوں میں کہا. ہم نے ماں کے دل کو اپنے قبضے میں لیا. دھڑکو زندگی کے لیے لیکن سوچ ہماری رہے گی, خیال ہمارا ہے. یعنی موسیٰ کو بچانے کا کہا. اس وقت حضرت ماں کی موسیٰ کو ہم نے دل کو کنٹرول کیا. خود خدا کہتا اگر اس وقت ہم ماں کے دل کو اپنے کنٹرول میں نہ لیتے تو موسیٰ کی زندگی ختم. تو ماں کا مقام اتنا ہے کہ ایک وحی کے قابل مقام بن جاتا ہے. منزلت اتنی ہے کہ اللہ وحی نازل کرتا ہے, اور دوسرا اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کے دل پر قبضہ اللہ اس کے دل کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے. اور ماں نے بچے کو ڈال دیا, بچہ وہاں پہنچ گیا, ایک اور ماں قریب آئی. ایک ماں نے دریا میں ڈالا, اور ایک کی محبت کا امتحان تھا, اور دوسرے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ محبت ڈال لینا. آسیہ نے بچے کو اٹھایا, اللہ نے دل میں محبت ڈالا. اس کی زبان سے جملہ نکلا, کتنا اچھا بچہ, شاید یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا, شاید اس بچے سے ہمارا فائدہ ہوگا. جس کو فائدہ اس کو بیان کر رہے تو ماں کے دل میں, آسیہ کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی. یہ میرے جملے نہیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جب احسان جتاتا ہے حضرت موسیٰ پر, یاد کرو جب جوانی میں نعمتیں اللہ عطا کرنے کے بعد بچپن کا زمانہ یاد دلاتا ہے, یاد دلانے کے بعد کہتا اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری محبت ہم نے لوگوں کے دل میں ڈالی. جو بھی موسیٰ کو دیکھتا وہ چاہنے لگا, جو بھی دیکھتا حضرت موسیٰ کو پسند کرنے لگا. ان میں آسیہ سر فہرست ہے. ایک اور ماں کو دل میں اللہ نے محبت ڈالی, وہ ماں کی آغوش سے نکل کر, جملہ پہنچوا دو, وہ ماں کی آغوش سے نکل کر ماں کی آغوش تک پہنچ گئے, آسیہ کے گھر پہنچ گئے, اور وہاں پر رونا شروع کیا. یہاں ماں نے پلان بنایا, اللہ کا پلان مشیت ماں کے ارادے میں ڈالتی ہے, ماں کے ارادے میں ڈالتی ہے. ایک صحابی آیا جو امام, چھٹے امام کی خدمت میں, ابن رسول اللہ میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں لیکن میری ماں کا انتقال ہو گیا, کیا کروں؟ اس کو پتا تھا حدیث میں کہ جب بچہ گھر سے نکلتا ہے اس کی ماں کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اس کا ارادہ اللہ اپنا ارادہ بنا دیتا ہے. یہ میں عام ماؤں کی بات کر رہا ہوں, ابھی میں نے انبیاء کی ماؤں کی بات نہیں کی, عام ماؤں کی بات کر رہا ہوں. عام ماں یہ ہے اس کے ارادے کو, دعاؤں کو, ارادے کو اللہ قبول کرتا ہے اور اپنا ارادہ بنا لیتا ہے, اپنا ارادہ بنا لیتا ہے. وہاں پر ماں نے پلان بنایا, اور پلان بنانے کے بعد کہا, چھٹے امام کی خدمت میں کہا میری ماں اب زندہ نہیں ہے, اس دنیا سے گزر چکی ہے. تو چھٹے امام نے کہا اب جب سفر کرنا تو اپنی حفاظت کا تو زیادہ انتظام کرنا. اسے کل تک جب تو نکل رہے تھے تو تمہاری ماں کی دعائیں, دعا تمہاری محافظ بنی ہوئی تھی, اب نکلنا تو اپنی ماں کی دعاؤں کے بدلے اپنا خیال کرنا, زیادہ خیال کرنا. تو وہاں ماں نے پلان بنایا, چلو حضرت مادر موسیٰ نے اپنے بیٹی سے کہا, جن کا نام تاریخ میں ام کلثوم بتایا جاتا ہے, کلثوم یا ام کلثوم, کہ تم بچے کو دیکھو یہ صندوق کہاں جاتا ہے, اس کے پیچھے پیچھے دور سے اس صندوق کو دیکھتے رہو اور پیچھے پیچھے جاتے رہو, دیکھو کہاں تک پہنچتا ہے, بے چینی دینا. پلان بنایا, تیار کیا, صندوق پہنچا دربار تک, دربار والوں نے بچے کو لیا, وقت کافی گزر چکا تھا تو بچہ رونے لگا, یہاں اپنی منزل تک بچہ گریہ کرنے لگا کہ بلاؤ بنی اسرائیل کی عورتوں کو بلاؤ, جو دیکھو جس کے پاس دودھ ہے وہ آئے, اس بچے کو دودھ, اس بچے کو دودھ. بنی اسرائیل کی عورتیں آتی رہیں, کوشش کرتی رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہمارے پلان کے سامنے تمہاری کوشش کچھ نہیں. اگر ہم پلان بناتے ہیں تو ہمارے ارادے اور پلان کے مقابل میں بندوں کا کوئی پلان آگے نہیں بڑھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, ساری بنی اسرائیل کی دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا. کا مطلب ہے کہ بچے کی عادت یہ ہے, وہ دودھ دیکھتا ہے تو پی لیتا ہے, بھوکا اگر ہو تو یہ نہیں دیکھتا کہ دودھ اسے کہاں سے مل رہا ہے, کس سے مل رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تکویناً, ہم نے تکویناً یہ ارادہ بنایا, دودھ ہوتے ہوئے بھی موسیٰ نہ پیے, ماں ہوتے ہوئے بھی کسی اور کی ماں سے, لیکن حضرت موسیٰ
نہ یہ تکوینی ارادہ ہمارا نہ موسیٰ ہاتھ نہ لگائے اور اپنی منہ نہ لگائے اس دودھ کو حرمنا علیہ المراضع، ہم نے ساری عورتوں کا دودھ حضرت موسیٰ پر حرام قرار دیا۔ کیا کیا جائے؟ بچہ رونا شروع کرتا ہے، حضرت موسیٰ گریہ کر رہے ہیں، خواہر حضرت موسیٰ آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد کہا کیا پرابلم ہے؟ تو بچہ دودھ پیتا نہیں۔ تو خواہر موسیٰ نے کہا کیا میں ایک عورت کو لے آؤں جس کا دودھ جو ہے وہ مشہور ہے، ہر بچہ پی لیتا ہے؟ کہا لے آؤ، ہم تو انتظار کر رہے ہیں، یہ دیکھیں اللہ کا وعدہ کیسا پورے ہوتا ہے۔ اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو یوں نبھاتا ہے۔ مادر طاہرہ حضرت موسیٰ دوڑی اپنی ماں کو لے آئی، چلو دربار میں بلایا جا رہا ہے، تمہیں بلایا گیا۔ مادر موسیٰ پہنچی وہاں پر، آپ نے بچے کو گود میں لیا، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں کا تیسرا امتحان، اب میں نے کہا تھا پہلے لفظ میں نے جو کہا تھا اس کو بچا کے رکھیے گا، ماں حکیمہ ہوتی ہے، ماں حکمت سے اور وزڈم سے بھری ہوتی ہے، اسے معلوم ہے بچے کو کیسے بچانا ہے، کب کیا کہنا ہے، کب کس کی حفاظت کرنی ہے، کب کس کو کون سے ڈائریکشن کی ضرورت ہے، یہ ماں جانتی ہے۔ جب بچہ دودھ پینے لگا تو گمان بڑھنے لگا، ساری عورتوں کا دودھ نہ پینے والا بچہ تیرا دودھ کیوں پی رہا ہے؟ ظاہر سی بات، بادشاہ کو گمان ہو تو کون بچائے؟ تیرا دودھ کیوں پی رہا؟ ہونا ہو یہ تیرا ہی بچہ ہو، اگر بنی اسرائیل کا بچہ پتہ چل جائے اسے مار دیا گیا۔ کئی بچوں کو مارا گیا، آیت الناصر مکاری شیرازی کہتے ہیں 70,000 بچوں کو مارا گیا تاکہ موسیٰ پیدا نہ ہو۔ 70,000 بچوں کو مارا گیا۔ ایک امام، ایک نبی، ایک رسول کے وجود کی کتنی قیمت ہوتی ہے لوگ یہاں سے جان سکتے ہیں۔ ایک موسیٰ کو بچانے کے لیے 70,000 بچوں کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ موسیٰ کو بچانے صرف سیویئر ہے، 70,000 بچے قربان ہو گئے، موسیٰ بچ جائے، بچ گئے، اللہ نے بچا لیا۔ تیرا دودھ کیوں پی رہا ہے؟ کیا جواب ہونا چاہیے؟ میرا بچہ ہے تمہارا ہے، دونوں مارے جائیں۔ جواب یہاں پر یہ جواب بڑا قیمتی جواب ہے، اللہ کی تاریخ سے اٹھا کر لیا ہوں آپ کے حوالے پر، قرآن کی آیت نہیں ہے۔ مادر موسیٰ نے کہا میرا دودھ میٹھا بہت ہے، جو بچہ بھی میرے آغوش میں آتا ہے وہ میرا دودھ انکار نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس ایک حکیمانہ جملے نے موسیٰ کو بچا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشیت کے سائے میں کہ ماں کا کردار کیسے آگے بڑھتا ہے۔ شروع کہاں سے ہوا؟ وحی نازل کرنے والا اللہ، سلیکٹ کیا ماں کو، دل پر قبضہ کرنے والا ماں کے اللہ، اور ماں کی زبان پر حکیمانہ جملے جاری کرنے والا اللہ۔ کتنا بڑا مقام ہو گیا ماں کا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ماں کا مقام کیا ہے؟ ماں یعنی روٹی بیلنے والی، ماں یعنی وقت پر کھانا دینے والی، ماں یعنی ہمیں کپڑے پہنانے والی۔ یہ تو مزدوروں والا کام ہے، یہ ماں نہیں، یہ ماں کا کام نہیں ہے، مزدوروں والا کام۔ ماں اپنے طور پہ کرتی ہے تو اس کی محبت ہے۔ ماں صرف اتنا نہیں ہوتی، ماں بچے کو حکیم بنانے والی، سبحان اللہ۔ ماں بچے کو وحی کے قابل بنانے والی۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا آخری نبی کے سلسلے میں، امام خمینی علیہ الرحمہ کا مشہور جملہ ہے، آخری نبی معراج پر پہنچ گئے تو معراج پر پہنچے تو تربیت کے اثر کی وجہ سے پہنچے۔ اگر نبی کی معراج بیان کرنا ہو تو آمنہ بنت اسد کی آغوش کو بھی بیان کرو، سبحان اللہ، آغوش سے سبحان نکل اللہ۔ کر آپ معراج پر پہنچے۔ وہ طہارت کی منزلوں کو آپ نے طے کیا تھا، تو ماں کی آغوش کا نتیجہ ماں یہ ہوتی ہے۔ ماں کا مقام کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا عظیم ماں کا مقام ہوتا ہے۔ اس ایک جملے نے، ماں کی زبان سے نکلنے والے حکیمانہ جملے نے موسیٰ کی زندگی بچائی۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، اے مادر موسیٰ گھبراؤ نہیں، ہم اس بچے کو تمہاری آغوش میں لوٹائیں گے۔ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، وقت زیادہ نہیں گزرا تھا، چند گھنٹوں ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو ماں کی آغوش میں لوٹایا۔ ماں کی ایک تڑپ کا جواب عطائے پروردگار، سبحان اللہ۔ ایک تڑپ کا جواب عطائے پروردگار۔ اس پر لوگوں کو یقین آتا ہے۔ اور اگر کوئی ماں کہے کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، کیا اس تڑپ کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں؟ اس نے ماں نے کہا تھا تڑپ کا جلا تخافی، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے بچے
بچوں کو لوٹائیں گے تو وہی جواب شہزادی کونین کی خدمت میں اللہ کی طرف سے ہے، گھبراؤ نہیں، ہم وہ کپڑے تمہارے دروازے تک پہنچائیں گے، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، ہم لوٹائیں گے موسیٰ کو تمہاری آغوش میں، صرف لوٹائیں گے نہیں، وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم بچے کو لیں گے اسے رسول بنا کر۔ سبحان اللہ۔ بچے کو پاک و پاکیزہ تربیت دینا ماں کا کام ہے، اس تربیت کو مقام عطا کرنا اللہ کا۔ سبحان اللہ۔ اس آغوش کو اللہ نے عزت دی، اس تربیت کو اللہ نے عزت دی، اس ایمان کو اللہ نے عزت دی اور موسیٰ کو رسول بنا دیا۔ اور ماں نے کیا کیا تھا؟ آغا قراتی بڑا خوبصورت جملہ ہے، تعجب والا جملہ بھی، ہنسنے والا جملہ بھی ہے۔ جب وہ سنسیئرٹی کی بات کرتے ہیں، اخلاص کی بات کرتے ہیں، تو جملہ مشہور ہے اردو میں بھی، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال۔ بچہ ماں کی نیکی ہوتا ہے، بچہ جو ہے ماں کی نیکی، مجسم نیکی ہوتا ہے۔ مدر موسیٰ نے بچے کو دریا میں ڈالا، نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ بندے کا کام ہے نیکی کرنا، دریا میں ڈال دے اور دریا سے اٹھا کر اسے مقام عطا کرنا اللہ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد دریا میں ڈال، نیکی کیا اور دریا میں ڈال دیا، اللہ نے دریا سے اٹھایا۔ ہمارا کام دریا میں ڈال دینا، چیخنا نہیں ہے، نیکی کر کے چلانا نہیں ہے، اور وہ کام اللہ کا کام۔ اللہ رات کی تاریکی سے، رات کی تاریکی میں بہتے ہوئے دریا سے نامعلوم صندوق کو اٹھا کر اسے موسیٰ کو رسول بنا، اس موسیٰ کو رسول بنا۔ بعض کتابوں میں ہے نام موسیٰ، کیوں موسیٰ کا نام موسیٰ ہوا؟ کہتے ہیں جب فرعون بیٹھا ہوا تھا ایک درخت بھی تھا، درخت اوپر اور نیچے پانی، عربی زبان میں منہ کہتے ہیں، عبرانی زبان میں منہ کہتے ہیں سائے، منہ کہتے ہیں پانی، سا کہتے ہیں سائے، چونکہ وہ صندوق درخت کے سائے میں پانی پر تھا تو آپ کا نام بنا موسیٰ، یعنی سائے اور پانی کی دین، سائے درخت کا سایہ اور پانی کی عطا کو کہتے ہیں موسیٰ۔ ظاہر سی بات ہے وہ نام رکھا گیا ہو دربار ہی میں، چونکہ یہ کہتے تھے کہاں سے ملا، یہ موسیٰ کی دین ہے، یہ سائے اور پانی کی دین ہے۔ وہ نام اللہ کو اتنا پسند آیا کہ موسیٰ کی نبوت کا تعلق بھی دو چیزوں سے جڑ گیا، جتنے بھی ان کے میریکل سے انہی دو چیزوں سے، ایک دریا سے اور دوسرے درخت سے۔ طور پر درخت سے آپ کی نبوت کا آغاز ہوا اور دریا سے آپ نے راستہ بنا کر اللہ نے آپ کی امت کو نجات دی، پوری زندگی آپ کے پانی اور درخت سے جڑے، یوں نام مشہور ہو جاتا ہے اس نبی کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا حضرت موسیٰ کو آپ کی ماں کی محنتوں کے نتیجے، آپ کی ماں کے تلاش کے نتیجے میں اللہ نے موسیٰ کو بچایا۔ دو جملے یہاں پر ہیں، ایک وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے بنی اسرائیل کی عورتوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا۔ یہاں سے فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب کے ایمان کا پتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت موسیٰ کو اللہ نے اجازت نہیں دی دوسری عورتوں کا دودھ پیے، اس لیے کہ موسیٰ کو پاک و پاکیزہ اور طاہر بنا کر امت کے حوالے کرنا۔ ذرا تصور کرو ختم النبیین کی زندگی کتنی پاکیزہ ہونی چاہیے، جس گھر کا اللہ نے انتظام کیا وہ فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب۔ آپ کا کردار کتنا بلند تھا کہ جس گھر میں آپ پل رہے ہیں وہ گھر اتنا پاکیزہ ہے کہ ماں فاطمہ بنت اسد ہے اور باپ ابو طالب ہے، انہی کے سائے میں آپ کی زندگی آگے بڑھی ہے۔ اور دوسرا جو نقطہ اس میں ہم نکال سکتے ہیں وہ یہ کہ ایک موسیٰ کی ماں کی تلاش کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بچے کو مقام عطا کیا، بلندی عطا کی۔ ایک عام عورت تھی حضرت موسیٰ کی ماں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے قابل سمجھا اور اس آغوش کو نبی کی آغوش بنایا۔ تو ذرا سلام کرے اس کے دروازے پر آ کر، جس کو پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں یہ میری بھی ماں ہے، یہ میری بھی ماں، اس کا مقام کتنا بلند۔ جسے موسیٰ ماں کہیں وہ مادر موسیٰ، جسے رسول ماں کہیں
اس ذات بابرکت کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. نبیین کی ماں، اور یہ ماں کی آغوش اتنی بابرکت آغوش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آغوش کو ایک موسیٰ کے لیے بلکہ 11 موسیٰ کے لیے. سبحان اللہ. تاریخ میں کسی بھی عورت کا لقب ام الائمہ نہیں ہے سوائے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اماموں کی ماں. یہ اماموں کی ماں بہت بڑا لقب ہے، بہت بڑا لقب ہے. ایک موسیٰ نہیں، ایک عیسیٰ نہیں، مادر مریم کا مقام بلند ہے. ایک عیسیٰ آغوش ہے کہ جس آغوش سے 11 عیسیٰ نکلے، اس کا مقام کتنا بلند ہے، اس کا مقام مرتبہ کتنا بلند ہے. اگر مادر مورسا کا رابطہ اللہ سے اتنا مضبوط کہ وہ وحی کے قابل ہو جائے تو فاطمہ کا اللہ سے رابطہ کتنا مضبوط ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے پیغمبر اسلام کی خدمت میں، کہہ دو جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ. سبحان اللہ. ردائے فاطمہ ردائے محمد. جس سے فاطمہ ناراض اس سے رسول ناراض، جس سے رسول ناراض اس سے رسول کا اللہ ناراض. یہ مقام ہے مقام مردہ، یہ مقام ہے مقام ماں. منزلت ہے ماں سے عمر مت پوچھو، ماں سے اس کی زندگی کی داستانیں مت پوچھو. یہ مقام مقام الہی مقام ہے، ڈیوائن سٹیٹس ہے ماں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا. اس لیے اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا. کتنا بڑا مقام ہوگا فاطمہ کا کہ حسنین کی جنت بھی فاطمہ کے قدموں میں. جملہ تک نہیں پہنچا. جوانان جنت کے سردار کی جنت بھی فاطمہ کے قدموں میں. یہ مقام ہے فاطمہ، اسے کوئی درد نہیں کر سکتا، اسے کوئی درد نہیں کر سکتا. صلی علی فاطمہ وابیها وبعلیها وبنیها والسر المستودع فیہا. اس راز تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جس راز کو اللہ نے اس ذات میں چھپا دیا. وہ شب قدر ہے سال کی کسی رات میں جس کا تعین مشکل ہے، جس کو سمجھنا مشکل ہے. وہ دنوں سال کی شب قدر ہے. پرسنالٹی اس کی شخصیت فاطمہ ہے جس کے مقام کو درک کرنا انسان کے تصورات میں وہ شخصیت نہیں آ سکتی. چھپا کے رکھ دیا اللہ نے اس شخصیت کو زمین پر، اپنا راز چھپا کے رکھا جو راز جاننا بہت مشکل ہے. اس مقام کو سمجھا نہیں جائے گا. اگر مقام سمجھ میں آ جائے تو سوال لے کر جائے گا، اگر مقام سمجھ میں نہیں آئے گا تو آگ لے کر جاتا ہے. میں نے پورا جملہ کہہ دیا ہے. مقام اگر سمجھ میں آئے تو سوال لے جائے، اگر مقام سمجھ میں نہ آئے تو آگ لے کر جائے. اس لیے آگ جہاں درد انسان کا ذہن پہنچتا نہیں ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ایک ظلم، ایک ہے فساد. ظلم دیکھا ہے ہم نے تاریخ میں، جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو فساد شروع ہوتا ہے. فساد جو کربلا کے میدان میں ظلم ڈھایا، امام حسین پر تیر مرسائے کھلائے گئے، خنجر مارے گئے، ظلم ہے. اور ظلم کی انتہا کا نام فساد ہے. فساد یعنی کیا؟ فساد یعنی گھروں کو جلا دے، فساد یعنی خیموں کو جلا دے، فساد یعنی بچوں کو بے گھر کر دے، فساد یعنی عورتوں کے سروں سے چادروں کو چھین. یہ ظلم انتہا تک پہنچتا ہے تو وہاں سے فساد شروع ہوتا ہے. یہ مدینے میں نہیں، کربلا میں نہیں، اس کا آغاز مدینے سے ہوا. جہاں شخصیتوں کو سمجھا نہیں گیا وہاں آگ لے کر آئے، دروازے پر لکڑیاں جمع کر. کہنے والے نے پکار کر کہا ابو الحسن کو بھیج دو دروازے. جس طرح حسین نے کربلا میں لوگوں کی انسانیت کا امتحان لیا تھا، اصغر کو ہاتھوں کو اٹھایا، اس طرح فاطمہ زہرا نے مدینے میں لوگوں کی انسانیت کا امتحان لیا. یہ جملہ کہہ کر کیا اس دروازے پر آگ لگاؤ گے جس گھر میں حسن و حسین؟
میرا بیوی نے ان کو ساری تاریخ یاد بتائے کون سا مسائل رسول کی پشت پر بیٹھنے والے یہ بچے، رسول کے دوش پر سوار ہونے والے یہ بچے، یہ بچے جب مسجد میں آتے ہیں تو رسول خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ بچے جب بس میں آتے ہیں تو رسول اپنے زانوں پر بٹھا لیتے ہیں، وہ بچے اس گھر میں رہتے ہیں، آنے والوں کی سختی دیکھیے گا تو کیا ہوا، ہم اس گھر کو بھی جلا دیں گے جس میں حسن و حسین، لکڑیاں لگائی گئی، دروازے کو جلایا گیا، جلتا ہوا دروازہ اس زور سے ڈھکیلا گیا کہ جلتا ہوا دروازہ کیلوں سمیت فاطمہ کے بدن پہ جایا۔ ایک لمحے میں فاطمہ کا مکمل بدن زخموں سے چھوٹ، لکڑی کا دروازہ، سنگین دروازہ، وزنی دروازہ، جب پہلو پر گرا تو پہلو شکستہ ہوا، جب پہلو شکستہ ہوا تو محسن کی شہادت ہوئی، اور جب دروازے میں کینے تھی وہ فاطمہ کے سینے میں پیوست ہوئی۔ پتہ نہیں جملے کو آپ نے سنا ہے کبھی یا نہیں سنا؟ اگر سنا ہے تو سن لیجیے، اگر نہیں سنا ہے تو غور سے سن لیجئے گا کہ اس میں مصائب کا سمندر بنا ہوا ہے۔ فاطمہ دیوار اور در کے درمیان رک گئی، فَعَصَرَ عَلَيْهَا، دیوار کے کہتی ہے فاطمہ تو دیوار اور در کے درمیان ایسا پیسا گیا جیسے دانے کو چکیوں کی پار میں پیسا گیا۔ فاطمہ کے سینے کا زخم گہرا ہو گیا، ہستیوں کی ٹوٹنے کی آواز سنی گئی، فاطمہ کی شہادت ہوئی تو فاطمہ نے پکار کر کہا اماں فضا، یا بہن فضا، مجھے سنبھالو، مجھے سنبھالو۔ فضا آگے بڑھی، بیوی کو سنبھالا گیا، بچے کی شہادت ہوئی، مولا کائنات کے گلے میں رسل ڈال کر کھینچ کر لے گئے۔ اور قرآتی کہتے ہیں جب میں مدینہ پہنچا جنت البقیع کو دور سے دیکھ رہا تھا، وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، فاصلے سے آپ کو جنت البقیع دیکھنا پڑے گا۔ جب میں دور سے دیکھ رہا تھا تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں محمد تھا، سر پہ میرا امامہ تھا۔ جب میں رونے لگا تو ایک عرب میرے قریب آیا جو اہل بیت کا چاہنے والا نہیں تھا، اس نے سوال کیا رو کیوں نہیں ہو؟ کہا میں اس رسول کی بیٹی کی مصیبت یاد کر رہا ہوں، اس نے بہت مصیبت نازل کی جس نے مرثیہ پڑھا صحبت علیہ مصائب، تو ہماری تاریخ سے آشنا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تم بڑھا کر پیش کرتے ہو مصائب کو، اتنے مصائب نہیں ہوئے ہیں، تو مصائب میں زیادہ آگے بڑھ جاتے ہو۔ آخرات نے کہا بیٹھو کچھ سوالات تم سے پوچھتا ہوں، ان سوالات کے جوابات دے دینا اور اس کے بعد انصاف کرنا۔ ہم جو روتے ہیں بجار ہوتے ہیں یا بیجار ہوتے ہیں؟ اور پوچھو تمہارا سوال کیا ہے، تمہارا سوال کیا؟ آخراتی میں میں سوال کرنے لگا، بس پہلا سوال میرا یہ تھا کہ اگر رسول کی، چلو تمہاری بات قبول کر لیتے فاطمہ پر اتنی مصیبتیں نہیں ہوئی، لیکن اگر رسول کی کئی بیٹیاں ہوتی، ان میں سے ایک فاطمہ اس دنیا سے چلی جاتی، ہم اتنا غم نہ کرتے جتنا آج کر رہے ہیں۔ رسول کی اکلوتی بیٹی پر لوگ ان کے گھر کا طواف کرنے کے قابل وہ گھر تھا، تم نے رسول کی اکلوتی بیٹی پر ظلم ڈھایا، کیا یہ ظلم زیادہ نہیں ہے؟ کیا یہ ظلم زیادہ نہیں جسے یاد کیا جائے؟ اگر اکلوتی بیٹی پر ظلم ڈھایا، اگر رسول کی بیٹی کا جنازہ مرنے کے بعد دھوم سے اٹھایا جاتا، ہم اتنا گریہ نہ کرتے۔ رات کے اندھیرے میں خاتم النبیین کے بیٹی کا جنازہ اٹھایا جائے، وہ بھی گنے چنے افراد و جنازے میں شریک ہو، کیا بتاؤ کیا یہ رونے کی جان نہیں ہے؟ اس کے بعد آگے بڑھ کر کہتے ہیں اگر عام عورتوں پر ظلم ڈھایا ہوتا تو اتنی مصیبت نہ ہوتی۔ حسنین کی ماں پر ظلم ڈھایا گیا، علی کی زوجہ پر ظلم ڈھایا گیا، کیا بتاؤ یہ رونے کا مقام نہیں ہے؟ وہ سر ہلاتا گیا، آپ مصیبت پڑھتے گئے۔ اگر اتنا آپ نے جملہ کہا عام عورتوں پر مصیبت اور ہے، ایک ماں پر مصیبت اور ہے، تم نے جو ظلم ڈھایا ہے عام عورتوں پر نہیں، کسی کی زوجہ پر صرف نہیں بلکہ ایک ماں پر ظلم ڈھایا ہے، اور ماں پر ظلم یعنی کائنات پر ظلم ہوتا ہے، وہ کسی کی بھی ماں ہو، اگر حسنین کی ماں ہو تو اس کا مقام اور بلند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تیراتی کہتے ہیں ایک ماں تو ماں، اگر وہ
حاملہ اگر اس پر ظلم اٹھایا جائے، ارے زمین و آسمان کیا سو روئے گا۔ ارے تم نے ایک حاملہ عورت پر ظلم اٹھایا، ایک حاملہ ماں پر ظلم اٹھایا۔ اللہ قرآنی کرنے ٹھیک ہے، یہاں تک تم نے ظلم اٹھایا اور یہ بھی ہم برداشت کر لیتے۔ ارے اتنا بتا دو، قبر فاطمہ کہاں ہے؟ جہاں بیٹھ کر آنسو بہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ 1400 سال گزر گئے، قبر فاطمہ نامعلوم، اور چین والوں کا دل آج تک مغموم ہے۔ آئے غربت زہرا لا نعم الله يعلم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ولا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار.